نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے حضرات کی یہ خواہش تھی کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی جائے تاکہ وہ بھی استفادہ حاصل کر سکیں، اور یہ بات خوش آئند بھی ہے اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں، کیونکہ قرآن پاک ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک اصول اور ایک قانون ہے۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ناواقف ہوں گے اور اسی طرح جاہلیت میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ناواقف رہیں گے۔ تو جن حضرات نے یہ خواہش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس حرص کو، اس رغبت کو اور بھی زیادہ فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے، کیونکہ لوگ بعض اوقات شوق رکھتے ہیں 1 دن یا 2 دن، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان تو وسوسات پیدا کرتا رہتا ہے، لیکن انسان کو ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو ہم انشاءاللہ باقاعدہ سے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھے طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آہستہ آہستہ اس منزل کو جاری رکھیں اور اختتام تک ہم اس کو پہنچا دیں۔ تو قرآن پاک کی سب سے پہلی جو سورت ہے سورہ فاتحہ، اسی سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہی وہ سورت ہے کہ جو سب سے پہلے سورت کی صورت میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی ہے۔ یعنی اگرچہ قرآن پاک کی سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی تھیں سورہ علق کی ابتدائی آیات، پھر سورہ مدثر کی، لیکن وہ پوری سورت نازل نہیں ہوئی۔ پوری سورت ایک ہی دفعہ جو نازل ہوئی ہے وہ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کے شروع میں ہونے کی وجہ سے بھی اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، اسی وجہ سے اس کو شفا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پورے قرآن کا متن ہے، یعنی پورا قرآن اس کی تشریح ہے، اسی وجہ سے اس کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ اس کی کل 7 آیات ہیں، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیات میں دعا ہے، اور جو درمیان والی آیت ہے اس میں حمد و ثنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی اور دعا بھی ہے۔ اسی وجہ سے مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہوئی ہے، یعنی آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ آدھی صورت میں حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور آدھی صورت میں بندہ دعا مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بندہ جو مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ تو حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، حمدنی ربی۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے،
اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہی صرف معبود ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بندہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو بندہ جب یہ آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ تو اب بندہ ان آیات میں کیا مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرے بندے نے ان آیات میں مانگا ہے میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ تو اتنی فضیلت والی یہ سورہ مبارکہ ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہوتی ہے۔ تو جب بھی انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اور اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور حدیث میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ذی شان کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب برتن کو ڈھانپو تو بسم اللہ پڑھو، جب وضو کرنا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، یعنی ہر اہم کام سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت بناؤ۔ اور وضو سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے جسم کو گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو اس کا وہی عضو پاک ہوگا جس کو وہ دھوتا ہے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے جسم کو گناہوں سے پاک فرما دیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت گھر کا دروازہ بند کرتے وقت اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی شخص پڑھ لے تو اس گھر میں اس رات شیطان داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی شیطان کو تو ہم دروازہ بند کر کے روک نہیں سکتے، شیطان کے داخل ہونے کے لیے تو تھوڑی سی جگہ بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیل دی ہوئی ہے، وہ ہوا کے ذریعے بھی داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ جنات میں سے کوئی بھی شکل وہ اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو وہ شیطان کی جرأت نہیں ہوگی کہ اس رات اس گھر میں داخل ہو سکے۔ تو جب شیطان داخل نہیں ہو سکے گا تو انشاءاللہ کوئی چور بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو قرآن پاک کے آداب کے لحاظ سے علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے تو اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھے، اور اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں کوئی صورت آ گئی ہے، دوسری صورت شروع ہو رہی ہے تو وہاں پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے درمیان میں اس کو کوئی اہم کام پیش آ گیا ہے یا وہ کسی سے کوئی ضروری بات کرنے لگ گیا ہے تو پھر اس کو جب دوبارہ شروع کرنے لگے تو پھر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جب قرآن پاک سامنے کھلا ہے تو کسی سے بات چیت کرنا بغیر ضرورت کے یا ادھر ادھر توجہ کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کھلا ہے اور ہم آپس میں گپیں لگا رہے ہیں
یا کسی اور کام میں مشغول ہیں، تو جب قرآن پاک کی تلاوت انسان کرے تو اس کو توجہ سے کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے یا ضروری کام پیش آ گیا ہے تو پھر قرآن پاک کو بند کر لے، اور جب دوبارہ شروع کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تاکہ شیطان کے وسوسات اس سے دور ہو جائیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین یہاں پر عربی زبان کا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا ہم ترجمہ کریں کہ تمام تعریفیں۔ تو دراصل الحمد کے شروع میں جو الف لام ہے یہ الف لام استغراقی ہے۔ مدارس کے طلباء کے لیے ان کی آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ الف لام استغراقی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اور یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، عربی گرامر کی روح سے اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، یعنی یہ سارا جو جہان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا سبب ہے، اسی وجہ سے اس کو عالم کہا جاتا ہے اور یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ تو بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ 20,000 عالم ہیں، 20,000 جہان ہیں، اور مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، اس طرح کی یعنی کئی ہزاروں اور بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے عالم پیدا فرمائے ہیں کہ جن کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور لاکھوں کروڑوں اور اس سے بھی زیادہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، کئی زمین پر، کئی سمندر کے اندر، کچھ زمین پر رہتی ہیں، اور پہاڑوں میں دیکھ لیں، جنگلات میں دیکھ لیں، سمندر کے اندر دیکھ لیں، بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اب الرحمن میں وسعت بہت زیادہ ہے، یعنی ہر کسی پر رحم کرنے والا، اور الرحیم میں گہرائی بہت زیادہ ہے، یعنی کامل رحمت والا۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، رحیم کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے۔ رحیم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، لیکن رحمان اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ یہ لفظ ہم کسی اور کے لیے استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے جس طرح لفظ اللہ کی تثنیہ اور جمع نہیں آتی، اسی طرح لفظ رحمان کی تثنیہ اور جمع بھی نہیں آتی۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، خاص ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے نام ہوتے ہیں عبد الرحمن، فضل الرحمن، یا اس طرح کے دوسرے نام ہوتے ہیں، تو لوگ بگاڑ کر صرف رحمان یا اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، رحمانہ یا اس طرح کے الٹ کر یعنی بگاڑ کر نام لیتے ہیں، تو یہ انتہائی گناہ ہے۔ پہلے تو ہم کسی کو رحمان کہہ نہیں سکتے، پورا نام لینا چاہیے عبد الرحمن، اور پھر اس کو بگاڑنا یعنی رحمان سے بھی کوئی اور استعمال کرنا تو یہ اور بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جو قیامت کے دن روز جزا کا مالک ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف روز جزا کے مالک نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، زمین و آسمان سے لے کر ان کے اندر جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہیں، جتنے عالم ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور سب کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن یہاں پر قیامت کے بارے میں کیوں فرمایا گیا کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے مالک ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہوا ہے، یعنی وہ کامل مالک تو پھر بھی نہیں ہوتے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، تو یہ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہوا ہے، حقیقت میں مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ وہاں کوئی بھی چیز کسی کی نہیں ہوگی،
وہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے متکبرین، آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے، وہاں کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ تو وہاں پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے جو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہوگا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت دیا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ تو آج ابتدائی دن میں 3 آیات کافی ہیں، پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جو حضرات بھی ترجمہ اور تفسیر سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اگر وہ پین اور کاپی لے کر بیٹھیں تو ان کے لیے زیادہ سہولت ہوگی، کوئی خاص بات ہو تو وہ اپنے پاس عرض کر لیں، اور اگر ترجمہ اور تفسیر میں کوئی غلطی ہو تو وہ بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک ہے، اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان ہے، اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ غلطی ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں تاکہ میں اس کی درستگی کروں، اس کی تصحیح کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اچھے عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استقامت کے ساتھ اس کو جاری رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔